السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن آیت نمبر 21 سے 24 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، افترا علی اللہ کذبا، جو گھڑے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پا سکتے ظالم۔ ویوم نحشرہم جمیعا، بس جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین، کہاں ہیں تمہارے شریک وہ لوگ، کنتم تزعمون، جن کو تم زعم میں رکھتے تھے، خیال میں رکھتے تھے، ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہ ہوگا ان کا کوئی بہانہ، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہمارے رب، ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کس طرح انہوں نے جھٹلایا اپنے نفسوں کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور کھو گیا ان سے جو تھے وہ جھوٹ گھڑا کرتے۔ اپنے عقیدے میں ہر طرح کا شرک اور نجات کے سارے جو نسخے ہم نے خود سے بنائے، یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا۔ اللہ قرآن میں فرماتے، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو، اسے زمین میں پتہ نہیں تھا کہ کون سے لوگ اس کے شریک ہیں۔ یہ سب انسان کی اپنا خیال، اپنی سوچ، اسی پر زندگی گزارتا ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی عقیدہ، مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتے، ہم اپنی بات کسی کو پہنچا دیتے ہیں، کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو، اور وہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یا پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے کائنات میں اختیارات بعض اولیاء اللہ کو بھی دے رکھے ہیں، جس طرح مشرکین کا اپنی دیوی اور دیوتاؤں کے متعلق عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ یا پھر یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ دوسری بھی بہت ساری ہستیاں اس کائنات کی خدائی میں اس کی شریک ہیں اور اس کی ہیلپ کرتی ہیں۔ یا پھر یہ کہنا کہ ہمارا فلاں بزرگ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، ہمیں اللہ کی گرفت اور عذاب سے بچا لے گا۔ ایسی ساری باتیں اللہ پر بہتان اور شرک ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اور اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اس کی آیات پوری کائنات میں اور کچھ ہمارے اپنے اندر بھی بکھری پڑی۔ ان آیات سے مراد صرف قرآنی آیات نہیں ہیں، کائنات میں ہر طرف اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بار بار ان کا ذکر کر کے ہماری توجہ دلائی کہ رات اور دن کا آنا جانا، سورج اور چاند، ستارے، درخت، ہر طرف ہر چیز اللہ کی جو ہے اس کی کائنات کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ہمارے اپنے جسم کا زبردست طریقے سے کام کرنا، ہمارے سارے فنکشنز کا ہمارے سونے کے باوجود چلتے رہنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دنیا میں اور قرآن ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو محفوظ کیا۔ اس کی ایک آیت بھی کوئی اس کی جگہ سے ہلا نہیں سکا۔ ہزاروں لوگوں نے اس میں پوری کوشش کی کہ اس کا فرق ڈھونڈے، سوائے زیر زبر جو بعد میں ڈالی گئیں، ہمارے لیے اجمی لوگوں کے لیے کوئی فرق نہیں ملا۔ اور پھر خود اللہ کی اس کائنات میں بے شمار نشانیاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے
جو اس پہ جھوٹ گڑتا ہے، خود سے خود کہہ دیتا ہے ایسا کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا، اللہ ہمیں یہ کہہ دے گا، ہم وہ کہہ دیں گے، انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہ اللہ پر وہ بات کہنا جو اس نے کہی نہیں کسی کو، اور خود سے خود گھڑ لینا اور پھر اس کے مطابق زندگی بھی گزار لینا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن تو ہم اکٹھا کر لیں گے ان سب کو، پھر ہم کہیں گے این شرکائی، ان شرک کرنے والوں سے کہ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں اب تمہارے شریک جن پہ تمہارا بڑا زوم تھا کہ یہ ہمارے کام آ جائیں گے، یہ ہمارا پلہ پکڑ لیں گے، یہ ہمیں وہاں چھڑوا لیں گے، ان کا اللہ کے پاس بڑا رتبہ ہے، کہاں ہیں تمہارے شریک؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر اللہ کے سامنے کوئی بہانہ ان کو پتہ چل جائے گا، کوئی بن نہیں سکتا، اللہ سے کچھ اب چھپا ہوا رہا نہیں، پھر بھی وہاں اپنی سی کوشش یہ کریں گے کہ اپنے ان تمام خیالوں اور کاموں سے جو دنیا میں کرتے رہے مکر جائیں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ فرماتے بہانہ تو کوئی بنے گا نہیں، اور قسم کھا کے اللہ ہی کی، کہیں گے ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے۔ یعنی ایک انسان اپنی زندگی اس بیس پہ گزار دے جس کی کوئی بیس نہیں، بیس لیس چیز پہ، سوچ پہ زندگی گزار دے، اور اس کے مطابق دنیا میں اپنے شب و روز گزارے، اور اسی کے مطابق جیے اور اسی کے مطابق مرے، اور وہاں جا کے کہے میں تو ایسا کبھی کیا ہی نہیں۔ کیسے ہوگا؟ یہ دنیا نہیں ہے جہاں ہم اپنی باتوں سے دوسروں کو قائل کر لیتے ہیں، پھنسا لیتے ہیں، دھوکہ دے لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں۔ وہ رب ہے جس سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نہ ہماری حرکت چھپی ہے، نہ ہماری کوئی چیز چھپی ہے، اور نہ ہمارا لفظ کوئی اس کو بھولا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ایک لفظ کسی کی زبان سے نہیں نکلتا لیکن میرے ایکٹیو فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اور اللہ کو لکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے، وہ تو اس نے ہمیں بتانے کے لیے سب کچھ کیا، ورنہ تو ہماری وینز ہماری ہر چیز کو ریکارڈ کرتی ہیں۔ کوئی جھوٹ بولے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس دن ہونٹوں کو تو بند کر دیں گے، سیل کر دیں گے، پھر ان کے ہاتھ پاؤں خود ہی بولیں گے، اور جو جہاں جہاں یہ جاتے رہے، جو جو ان کے اندر سوچیں تھیں سب باہر آ جائیں گے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا اللہ سے۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اول تو قیامت ہی نہیں آئے گی، کسی نے ہمیں کچھ نہیں پوچھنا، اگر ایسا بالفرض ہوا بھی تو یہ ہمارے جو لات اور عزیٰ بت ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اور اسی طرح ہم بھی بہت ساری باتیں کہتے ہیں، یعنی سوچ پیچھے وہی ہے، انداز وہی ہے، الفاظ چینج ہو گئے، چیزیں چینج ہو گئی، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ویسے تو ہم قیامت کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم سب نے بری کیا ہوا، بغیر عمل کے بھی بری ہیں، ہم عمل کر کے بھی بری ہیں، غلط عمل کر کے بھی بری ہیں، غلط عقیدہ رکھ کے بھی بری ہیں۔ کسی کو اتنا ڈر لگا ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں پکڑ لیا، سوال کر لیا، ہمارے اعمال کو دیکھ لیا، ہم کہاں جائیں گے؟ کون سا راستہ ہے ہمارے پاس؟ اور اگر کہیں گے بھی واللہ ربنا ما کننا مشرکین تو کیا اللہ مان جائے گا؟ اس طرح ہی وہ کہتے تھے، یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ اول تو ہم دوزخ میں جائیں گی نہیں، گئے بھی تو چند دن گنتی کے، آخر ہم نے باہر آنا ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں امت محمدیہ تو کبھی دوزخ میں جا ہی نہیں سکتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے ہی ہمیں ڈراتے چلے گئے بلا وجہ ہی؟ بے شک آپ نے بے شمار دعائیں کی ہیں، لیکن وہ کوئی بھی دعا بغیر صحیح عقیدے کے قبول نہ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا عقیدہ ہی اللہ کے بارے میں توحید ہی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ صرف نبی کی امت سمجھ کے تو اس کو بری کر دے،
اللہ فرماتے وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ان کو ان کے دین نے، جو انہوں نے جھوٹ گھڑ کے خود سے رکھا ہوا ہے، اپنی ہی سوچوں پر محل بنا لیا۔ کبھی فکر ہی نہیں آئی کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ اگر سچ نہ ہوا تو کیا کریں گے۔ ایک لمحے کے لیے کہ انسان کو کبھی سوچنا تو چاہیے کہ جو سوچ سے میں نے بڑی بڑی چیزیں گڑھی ہوئی ہیں، جن کو میں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کہ وہ سب صحیح ہیں؟ اگر صحیح نہیں ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہے اللہ کے پاس، اور اس کے علاوہ میں نے کچھ کیا نہیں، تو کیا بنے گا؟ اللہ کے پاس تو کوئی تیسرا آپشن نہیں۔ دنیا میں تو ہم اپنا گھر لے لیتے ہیں، کرائے پہ لے لیتے ہیں، کوئی جھونپڑا ڈال لیتا ہے، کوئی نہ کوئی آپشن ہے، وہاں جنت ہے یا دوزخ ہے، درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی ناکامی ہے، ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی ناکامی ہے، ہمیشہ کا دکھ یا ہمیشہ کا سکھ ہے۔ اتنا بڑا رزق کا معاملہ ہو اور انسان بے فکر جیے، صرف اپنی سوچ کے دم پہ، اپنی ہی سوچ، کیسے ہو جائے گا، ایسے کر لیں گے، ایسے ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے ہی اپنے ہی نفسوں کو انہوں نے جھوٹا کہہ دیا۔ دنیا میں تو اس جھوٹ پہ زندگی گزار دی، لوگوں سے بحثیں کی، دنیا میں لوگوں کو قائل کرتے تھے اپنے ہی غلط عقیدوں کے لیے، اور جو ان کی بات نہیں مانتا تھا اس سے نفرت کرتے تھے۔ آج دیکھو خود کو جھٹلا رہے ہیں، خود کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو جھوٹ گھڑ کے ایک عمارت بنائی تھی نا، جھوٹ کا محل، کھو گیا ان سے، گم ہو گیا، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ کہاں چلا گیا وہ محل جو انہوں نے امیدوں کا بنایا تھا، جو اپنے خیالوں کا بنایا تھا، جو اپنے جھوٹ کا بنایا تھا؟ کہاں چلے گئے؟ جن کا پلہ پکڑا تھا، جن سے بیعتیں کر کر کے بڑی بے فکری کی زندگی گزاری تھی، ڈھونڈو، سامنے ہوں گے شریک، نہ وہ مانیں گے کہ یہ ہمارے مرید ہیں، نہ مرید مانیں گے یہ ہمارے شریک ہیں، بھول جائیں گے سب کچھ۔ اس رب کی دہشت، اس کی سوال کرنا اور وہاں جواب دہی اس قدر مشکل ہو گئی کہ دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرنے والے زبان کھو دیں گے وہاں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں صحیح حق دکھائے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ ہمیں حق کو حق بنا کے دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور جھوٹ کو جھوٹ بنا کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔